أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد احسان ہے اس رب عظیم کا جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اللہ کے حضور حاضری کا شرف عطا فرمایا. نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی ہمیں بتایا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث. قرآن میں جو حکم ہوتا ہے اتنا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. کیسے پڑھنی ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کہتے ہیں، کیا پڑھنا ہے، کہاں کہاں کیا کچھ کرنا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن کی تفصیل پھر حدیث کے اندر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز ہے، یہ صبح کی ہے، یہ ظہر کی ہے، یہ عصر کی ہے، یہ مغرب کی ہے، عشاء کی ہے. پھر حضور نے بتایا کہ صبح کی اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر کی اتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی اتنی رکعتیں ہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے. اللہ کے رسول نے نماز کو شروع کرنے سے پہلے سے اور نماز کو ختم کرنے کے بعد تک جو جو مسائل تھے اللہ کے رسول نے تفصیل کے ساتھ اپنی امت کو بتا دی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو سکھایا اور ابو حنیفہ نے پوری امت کو سکھا دیا. ٹھیک ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز حنفی پڑھتے ہیں. ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے پڑھی. لیکن لفظ حنفی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حنفیوں نے کوئی نئی نماز گھڑ لی ہے. نہیں، نماز وہی ہے لیکن طریقہ کیا ہے کہ ہم اس طریقے پر پڑھتے ہیں جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے اپنے شاگرد حضرت امام اعظم کو بتایا. تو ہم امام اعظم کے بتائے ہوئے اور سیکھے ہوئے طریقے کو اپناتے ہیں اور اسی کے اوپر نماز ادا کرتے ہیں. جب اللہ انعام دے گا نماز کا صحابہ کو تو صحابہ کے صدقے سے ابو حنیفہ کو بھی مل جائے گا، ابو حنیفہ کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی ثواب کا حصہ مل جائے گا. ذہن کلیئر ہو گیا آپ حضرات کا؟ اب آگے چلیے. بعض ہمارے دوست جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو گھر پہ بلاتے ہیں، کھانا وانا کھلاتے ہیں، چائے شے پلاتے ہیں. چائے پلانے کے بعد پھر کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، یہ کا بات یوں ہے، یوں نہیں یوں نہیں. ہمارے بچوں کو یا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، اکیڈمی وغیرہ وغیرہ جہاں آپ چلے جائیں تو فتنہ پروری کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ کرتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، یہاں کیوں کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں. ہمارا نوجوان جب وہاں سے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ قاری صاحب نے بتایا نہیں تھا، قاری صاحب تو بس عجیب اپنی باتیں کرتے ہیں، قاری صاحب نے کبھی ایسی بات بتائی نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں. کہ اللہ کے بندوں کبھی قاری صاحب کے پاس بیٹھو تو صحیح، سنو تو صحیح، اس نے بتایا کہ نہیں بتایا. بولے سبحان اللہ. صاحب کے جمعۃ المبارک ہم نے نماز کے مسائلوں کو ڈسکس کیا تھا. چلتے چلتے ہم اس ایک نقطے پر پہنچے تھے، اختلافی مسئلے کو حل کیا تھا. آج انشاءاللہ ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. دیکھیں جی میری طرف، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کہاں باندھنے تھے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہاتھ جو ہے اس کا باندھنے کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں رکھنا ہے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ اس جوڑ کو پکڑنا ہے، 3 انگلیوں کو اس بازو پہ رکھنا ہے اور ناف کے نیچے اس کو باندھ دینا ہے. یہاں تک آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کر دیا تھا. اب آگے کیا کرنا ہے؟ اب ہیں 2 صورتیں، نماز پڑھنے والے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ منفرد ہوتا ہے یا وہ مقتدی ہوتا ہے. منفرد کا مطلب کیا ہے؟ اکیلا. اور مقتدی کا مطلب ہے کہ امام کے ساتھ. جب اکیلا نماز پڑھے گا اس کی نماز کا طریقہ اور ہے، جب امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کا طریقہ اور ہے. سمجھ آ گئی میرے دوستوں؟
سنیے ہاں وہ بھی کرتے ہوتے ہیں کہ بیٹھے رہے سبحان اللہ، پھر آپ کے انکشن مزہ نہیں کرا رہے تو مت جو باتیں اب میں بتا رہا ہوں نا یہ میری سر والی گن والی تقریروں سے کہیں زیادہ بولے سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جو باتیں نوجوان سنیں غور سے، یہ جو باتیں نا یہ کتاب میں لگا آپ کے لیے سنیں غور سے، دوبارہ سنیں کہ جب بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے بھائی جان اس کے لیے مسئلہ اور ہے، جب بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ اور ہے۔ دیکھیں میری طرف دیکھیں، جب آپ اپنے سے سینئر کے پاس جاتے ہیں تو کیا طریقہ ہوگا؟ جب آپ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں دو چیزیں، یا اپنا مسئلہ ہوگا یا پورے علاقے کا مسئلہ ہوگا۔ جب آپ اپنا اکیلا مسئلہ لے کر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ فیس ٹو فیس بات کریں گے، وہ آپ کی سنے گا آپ اس کی سنیں گے، اور جب آپ پورے محلے اور یونین کی بات کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ پوری یونین ہوگی، آپ کے پورے دفتر کے افراد ہوں گے۔ جب آپ ہیڈ کے پاس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سارے بندے نہیں بنیں گے بلکہ بولیں گے نہیں، ایک بندے کو بڑا بنائیں گے اور کہیں گے آپ بات کرو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کی بات ہماری بات ہے، آپ کا ہارنا ہمارا ہارنا ہے، آپ کا جیتنا ہمارا جیتنا ہے۔ اسی طرح بلا مثل و بلا تمثیل جب میں اور آپ جیسے گناہگار، آپ جیسے نیکوکار، میرے جیسا گناہگار جب اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے تو دو ہی صورتیں ہوتے ہیں، یا اکیلا کھڑا ہوتا ہے یا جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب اکیلا کھڑا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں روکے گا کہ وہاں کیوں کھڑا ہے، یہاں کیوں پڑھ رہا ہے، وہاں کیوں پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں ٹوکے گا، اور یہ بھی نہیں کہے گا اتنی لمبی تو قرات کر رہا ہے، نہیں روکے گا، اور یہ بھی نہیں کہے گا کہ آپ جو ہے نا امام کے پیچھے نہیں کھڑے، یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے۔ جب آپ جماعت سے فارغ ہوتے ہیں، کوئی وہاں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے، کوئی رکوع میں ہوتا ہے، کوئی قیام میں ہوتا ہے، کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پوچھتا ہے بھائی تو کیوں کھڑا ہے، تو کیوں بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر بندہ اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کا مسئلہ اور ہے، جب امام کے پیچھے پڑھے گا تو اس کا مسئلہ اور ہے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کی ہیں کہ یہ آپ جب ذہن نشین کر لیں گے تو پھر مسئلہ سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ پہلے یہ سمجھیں کہ جب بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس وقت ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اب ٹائم شارٹ ہے، سنیے غور سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے پہلے ثنا پڑھے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دو، اس کے علاوہ تین چار اور بھی دعائیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کی جگہ پہ پڑھا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انی وجہت وجہی اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے علاوہ باقی ساری دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے آخری دم تک سبحانک اللہم کو پڑھتے رہے، اس لیے اہل اسلام بھی سبحانک اللہم پڑھتے ہیں۔ اس لیے اب جب میں اکیلا نماز پڑھوں گا تو میں ثنا سبحانک اللہم پڑھوں گا، آپ بھی اسے ضرور پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ ان دونوں کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ فرمایا آہستہ آواز میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ کو اونچی آواز سے بھی پڑھا ہے، بسم اللہ کو بھی اونچی آواز سے پڑھا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اونچی آواز میں ثنا سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز کو اونچی آواز سے پڑھا، جو بیچ میں پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کرنے لگے آپ نے ہر ایک چیز کو اونچی آواز سے پڑھ دیا، بلند آواز سے پڑھ دیا، تو آپ نے فرمایا میں اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ثنا کہاں پڑھنی ہے، اعوذ باللہ کہاں پڑھنی ہے، اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں مصطفیٰ کا سکھایا ہوں، جو میں پڑھوں گا وہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام پڑھا ہے۔ یعنی تعلیم کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سبق کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر نے تمام نماز کے اندر والی چیزوں کو اونچی آواز سے پڑھا۔ یہاں میں دوستوں سمجھ آ گیا۔ اب تیسرا مسئلہ سمجھیں، اب ہم آہستہ آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چاہے اونچی آواز میں قرات کرنے والی نماز ہو یا آہستہ قرات میں نماز ہو، قرات والی نماز ہو، تو ہم وہ دونوں ہی صورتوں میں اعوذ باللہ کو اور بسم اللہ کو کیا کریں گے؟ آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ جب ثنا ہو گئی، ثنا کے بعد تسمیہ بھی ہو گیا، تعوذ بھی ہو گیا، اب آئے گا سورۃ الفاتحہ۔ یاد رکھیں میں اکیلے بندے کی
نماز کا بتا رہا ہوں. جب بندہ اب اکیلا نماز پڑھے گا تو پھر اس کے بعد پڑھے گا سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. جو بندہ واجب چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے, اس کی نماز ہو جائے گی. پہلے پڑھے گا سورہ فاتحہ, فاتحہ کو ختم کرنے کے بعد پھر پڑھے گا اس کے ساتھ کوئی سورت, یعنی سورۃ الاخلاص پڑھ لے, سورۃ الکوثر پڑھ لے, جو اس کی مرضی ہے, سورہ یاسین پڑھ لے, سورہ طٰہٰ پڑھ لے, جو اس کا دل کرے پڑھ لے. جتنا زیادہ سے زیادہ اس کا دل کرے پڑھے, کم از کم 3 آیات ضرور پڑھے قرآن کی, یہ اس کے لیے پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک اور مسئلہ سنیں. ایک ہے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا اور ایک ہے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنا. یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا کی حیثیت ہے واجب کی, اور اس کے بعد سورت ملانا یا اس کے بعد قرآن کی کم از کم 3 آیات کا پڑھنا یہ فرض ہے. سورہ فاتحہ چھوٹ گئی اینڈ پہ سجدہ کر لیں, صاف نماز ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ اگر سورت چھوٹ گئی, خدا نہ خواستہ 3 مقدار کی آیات چھوٹ گئی, تو خدا وند ذوالجلال کے ہاں نماز قابل قبول نہیں ہوگی, نماز مکمل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں قرات کرنا فرض ہے. فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو کم از کم اہل ایمان کو اتنا تو صورتیں آنی چاہیے جتنا سورۃ الفاتحہ کے بعد اخلاص ہو جائے, سورۃ الناس ہو جائے, سورہ نصر ہو جائے, سورۃ الکوثر ہو جائے, اس کا پڑھنا ضروری ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اب 2 باتیں سمجھیں. سورۃ الفاتحہ واجب اور اس کے بعد قرات کرنا فرض ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا اس بندے کے لیے جو اکیلا ہے, منفرد ہے, اکیلی نماز پڑھ رہا ہے. وہ کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کا بھلا کرے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بعد اللہ وہ قرات بھی کرے گا. اب سنیں دوسری صورت. دوسری صورت یہ کہ اکیلا نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جی؟ بولتے نہیں آپ تو ایسے خاموش ہو کے توجہ کے ساتھ حیثیت سن رہے ہیں جیسے علامہ اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ سے ماشاءاللہ توجہ بھی ہونی چاہیے, ذرا ہاں بھی ہونی چاہیے. مجھے پتا چلے بھی میرے دوست سننے والے سن رہے ہیں, آپ جاگ رہے ہیں نا جی. اب ہے جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے کیسے پڑھیں گے. اب دیکھیں میری طرف, جب آپ امام کے پیچھے آگے, اب آپ کی مرضی نہیں امام کی مرضی. سبحان اللہ. اب امام کی مرضی آپ کی مرضی نہیں ہوگی. توجہ بھائی, اب امام کی مرضی کیا ہوگی؟ اب سنیں, یہ میری بات نہیں, حدیث شریف مسلم شریف ہے. آج میں اردو والی کتاب لے آیا ہوں, اردو والی. پچھلے جو میرے دوست کہنے لگے آپ عربی والے لیں, مجھے کیا پتا میں کیا لکھا, چلو میں اردو والی لے جاتا ہوں. بولے سبحان اللہ. ویسے عربی والی میرے پاس دونوں کتابیں, جہازی سیز بھی پڑھی ہوئی ہیں, چھوٹے سیز بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں. یہ ہے صحیح مسلم شریف, اس کی جلد 1 ہے اور علامہ سعیدی صاحب کا ترجمہ ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 323. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کیسے سکھائی اور اس کا طریقہ کار کیا تھا. سنیں, حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خطبنا, رسول اللہ نے ہمیں خطبہ دیا, خطبہ عطا فرمایا. پھر اللہ کے رسول نے خطبہ دیا, فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا, اللہ کے رسول نے ہمیں نماز سکھائی, اس کی سنتیں سکھائی. حضور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا. اب حضور نے جو کہا وہ صحابی اس کو نقل کر رہا ہے, کہتا ہے اذا صلیتم, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو, یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا سب سے پہلے فاقیموا صفوفکم, اپنی صفوں کو درست کرو. سب سے پہلے اپنی صفوں کو درست کرو. اس کا مطلب کیا نکلا؟ یہ جو نماز بتائی جا رہی ہے جماعت والی نماز ہے. لیکن جی یہ کامن سینس بھی ہوتا ہے نا جی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنی صفوں کو درست کرو. پھر ثم لیؤمکم احدکم, پھر میں صفیں جب سیدھی ہو جائیں تو پھر تم میں سے ایک امام بن جائے. کیا بن جائے جی؟ بولیے بولیے, کیا بن جائے یار؟ کبھی بھی ہمارا نام بھی بول دیا کرو. کیا بن جائے جی؟ صف بن گئی, امام. پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, پھر فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, جب امام کہے اللہ اکبر تو سارے مقتدی کہیں اللہ اکبر, یعنی امام بھی تکبیر کہے اور مقتدی بھی تکبیر کہیں. یعنی یہ
کام کرنے کا ہے، امام بھی کرے گا، مقتدی بھی کریں گے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر امام صاحب تکبیر کہنے کے بعد کچھ پڑھیں گے، پڑھتے 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 یہاں تک کہ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، یہ قالا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کے لیے، ایک کے لیے، سارے نمازیوں کے لیے نہیں۔ کون پڑھے گا؟ اکیلا۔ جب امام پڑھتے 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 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر کیا کہیں؟ فقولوا آمین، تو تم سارے بھی آمین کہو، امام بھی آمین کہے۔ سمجھ آ گئی میری بات کہ نہیں آئی؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صفے بننے کے بعد جب امام کے پیچھے نماز پڑھو تو کیا ہے؟ امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، تم نے سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز جب امام کے پیچھے پڑھی جائے تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، بلکہ کس نے پڑھنی ہے؟ امام نے پڑھنی ہے۔ بھئی کیوں پڑھنی ہے؟ امام نے کیوں پڑھنی ہے اور مقتدی نے کیوں نہیں پڑھنی؟ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے، تو اس نماز کے اندر کلام کرنا جائز تھا۔ باہر سے کوئی آتا اور آ کر دو باتیں کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب نماز پڑھنے والا نماز کے اندر کہتا وعلیکم السلام، نماز کے اندر جواب دیتا۔ جب جواب دے دیتا تو پھر آنے والا کہتا ہاں بھائی بتاؤ کون سی رکعت ہے؟ تو آگے سے وہ کہتا پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے۔ تو آنے والا پوچھتا، سلام کرتا، پھر پوچھتا، تو سلام کا جواب بھی دیتا نماز میں، اور نماز کے اندر ہی کہتا دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے۔ جب اسے بتا دیتا پھر وہ شامل ہو جاتا نماز میں۔ یہاں تک کہ ہوتا رہا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آیا، میں نے سلام کیا، مجھے کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور میں نے پوچھا یار بتاؤ کون سی رکعت ہے، میں بھی شامل ہو جاؤں؟ فرمایا نہ کسی نے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی کسی نے مجھے رکعت کا بتایا، یہاں تک کہ میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ لی، پریشان تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، حضور ناراض ہیں، صحابہ بھی ناراض ہیں، کون سی ایسی خطا مجھ سے ہو گئی؟ پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، جیسے حضور مسکرائے تو مجھے پتہ چل گیا حضور ناراض نہیں ہے، کوئی بات ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، تیرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ رسول اللہ کیوں نہیں دیا؟ اور تیرے رکعت کیوں نہیں بتائی؟ یہ رسول اللہ بتایا کیوں نہیں بتائی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اب اللہ کا قرآن آ گیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پارہ نمبر 2 سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، اللہ کا قرآن آ گیا، وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ پہلے تو سلام سلوم کر لیا کرتے تھے اور پہلے تو رکعت کا پوچھ لیا کرتے تھے، اے مصطفیٰ اب جو پوچھے نماز میں بولنا نہیں ہے، چپ کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ کیوں؟ اے مصطفیٰ آپ پڑھتے جاؤ، سارے قرآن سمجھے جائیں۔ سمجھ آ گئی میرے دوستوں کو بات؟ تو اسلام کے شروع میں سلام کرنا بھی نماز میں جائز تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ پہلے اسلام کے شروع میں سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرات بھی کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، حضور سجدہ کرتے، صحابہ کہتے الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم علیہ السلام پڑھتے الرحمن الرحیم، سجدہ، صحابہ کہتے الرحمن الرحیم، نبی کریم علیہ السلام پڑھتے مالک یوم الدین، سرکار خاموش، صحابہ مالک یوم الدین، یعنی حضور علیہ السلام بھی پڑھتے اور صحابہ کرام بھی پیچھے پڑھتے۔ اس کو کہتے ہیں سکتہ، تتبع سکتہ، نبی کریم علیہ السلام آگے پڑھتے اور صحابہ کرام پیچھے پڑھتے، یہاں تک کہ کافی دور تک یہ مسئلہ چلتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام بھی پڑھتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے۔ سورۃ الاعراف کا نمبر ہے 7 اور قرآن کریم کا 9واں پارہ، اور اس سورت کی آیت نمبر ہے 204۔ اللہ کا قرآن جبریل علیہ السلام لے کر آ گئے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے مصطفیٰ ان اپنے غلاموں کو بتا دو، اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے نماز میں، فَاسْتَمِعُوا، اب پڑھنا
تو قرآن کریم کو کیا کرنا ہے جی؟ خوب کان لگا کے سننا ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی ایک مسئلہ تو پھر بھی رہ گیا، کیا کہ بعض نمازیں تقریباً کل 7، اور 7 نمازوں میں سے 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں اونچی آواز سے قرات ہی نہیں ہوتی، ایک ہے ظہر کی نماز، ایک ہے عصر کی نماز۔ تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، پہلے ہے فاستمعوا، فرمایا جب پڑھا جائے تو سنو، فرمایا جب پڑھا جائے اور تمہیں پتہ نہ ہو، تمہارے کانوں تک آواز نہ آئے، تو اللہ نے دوسرا حکم دیا فانصتوا، منہ بند کر کے چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، آواز آئے تب بھی نہیں پڑھنا، آواز نہ آئے تب بھی نہیں پڑھنا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی میرے دوستوں کو مسئلہ کہ نہیں آئے گی؟ بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے، نہیں اور اونچی آواز سے پڑھیں۔ پھر ہمارے دوست کہتے ہیں جی علامہ صاحب قرآن حدیث شریف میں آ گیا، کیا آ گیا جی؟ حدیث میں آ گیا جی اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، حدیث شریف میں آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اگر یہ بخاری میں ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ مقتدی کے لیے ہے، جو انعام تو مانگے گا فقیر دے گا، بول سکتے ہو؟ بولو تو صحیح ہے۔ بخاری تیرے حوالے، مسلم بھی تیرے حوالے، یہ دونوں کتابیں اگر اس میں لکھا ہوا ہو کہ امام کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، بھائی جو تو سزا کہے گا فقیر بھی کاٹے گا، یہ پلہ پر ہے مولوی تیرے کھاتے، بولے سبحان اللہ۔ نہ بخاری میں ہے اور نہ ہی مسلم کے اندر ہے۔ بخاری میں جو حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے بندوں کبھی پڑھو تو صحیح نا، پڑھو گے تو بات سمجھ آئے گی، ایسے تو نہیں آئے گی نا۔ وہ حدیث ہی میں لے کے آیا ہوں، بخاری کے اندر ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا جو بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب حدیث آ گئی، ایک حدیث دوسری حدیث کو تشریح کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ترمذی کے اندر بھی ہے اور یہ میں سنن ابو داؤد شریف لے آیا ہوں، جلد اس کی اول ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 300، اللہ آپ کا بھلا کرے 66 بلکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیں نا جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے، حضرت سفیان فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، اکیلا نماز پڑھے اور اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جو ہو امام کے پیچھے تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حدیث میں کیا لفظ ہے؟ جو اکیلا نماز، جو بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھنی ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر ہے امام کے پیچھے تو بتاؤ، جب امام کے پیچھے ہو تو نہ فاتحہ پڑھے گا نہ قرآن کی اور سورت پڑھے گا۔ سمجھ آ گئی مسئلہ؟ اب آپ کہیں گے استاد جی یہ کہاں سے مسئلہ آپ نے نکال لیا کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، یہ کہاں سے نکال لیا؟ بھائی میں کون نکالنے والا، میں کچھ نہیں ہوں، حدیث شریف ہے، بولے سبحان اللہ۔ اتنا نہیں، آج واہ سبحان اللہ، آج لگ رہا ہے چودھری صاحب مزہ آ جائے، اونچے بولو سبحان اللہ، بولے پھر سبحان اللہ اونچے بات۔ بھائی خود سے میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا کہ نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ جائے خدمت کی تھی، میں نے پتہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں، وہ اللہ کے بندے پورے پاکستان میں جاتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جی المصنف عبد الرزاق خالد بھائی، یہ امام بخاری سے پہلے کی کتاب ہے، سنیں بھائی، یہ امام بخاری کی بخاری سے پہلے کی کتاب ہے، امام بخاری بعد میں، ان کی کتاب بھی بعد میں، یہ امام بخاری کے استادوں میں ہے۔ المصنف عبد الرزاق آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی جناب جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 217۔ اس حدیث کی کتاب کو کھولا اور ہم نے اس کے اندر ایک حدیث پڑھنی ہے، توجہ، میں نے کہا کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، آپ نے کہا وہ کیسے؟ اب توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، الفاظ میں پڑھوں گا، آپ نے سبحان اللہ سنا، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ 2 منٹ اور دے دیں گے آپ مجھے؟ ویسے آپ ناراض تو نہیں ہوتے، میرا کہنا فرض بنتا ہے 2-4 منٹ اگر اوپر بھی ہو جاؤں، مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے، ناراض نہ ہو، مجھے بولے سبحان اللہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں عن الثوری عن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبد اللہ بن شداد بن العاد اللیثی قال صلی النبی صلی اللہ
سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نماز، سرکار نے نماز ظہر پڑھائی یا نماز عصر پڑھائی؟ صحابی راوی کو شک ہے، یا ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، ان دونوں میں سے ایک نماز تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فجعل رجل، ایک بندہ تھا حضور کے پیچھے کھڑا تھا، یقرأ خلف النبی، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، یعنی حضور بھی پڑھ رہے تھے، سرکار کے پیچھے بھی پڑھ رہا تھا۔ ورجل ینہا، ساتھ ایک اور بندہ کھڑا تھا صحابی، اس نے کونی کسی سے کونی ماری، چپ کر پڑھنا نہیں ہے، بولے نہیں، کونی ماری، تو بولنا منع تھا۔ ورجل ینہا، ایک بندہ پڑھ رہا تھا اور دوسرا اسے روک رہا تھا۔ فلما صلی، جب نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھا لی، اب کیا ہوا؟ قال یا رسول اللہ، جس نے وہ پڑھ رہا تھا نا، جو قرآن کریم پڑھ رہا تھا حضور کے پیچھے آگے ہو گیا، عرض کر رسول اللہ ایک سوال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھو کیا؟ کہتے یا رسول اللہ کون تو اقرا ہو، یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے، ابھی زور میں یا اثر میں جو نماز تھی میں پڑھ رہا تھا، اور ہاتھ یا نانی یہ مجھے منع کر رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا یہ مجھے منع کر رہا تھا۔ اب جملہ سنیے، قال لہ رسول اللہ، اب حضور نے جواب دیا، سبحان اللہ، حضور نے بولو نا سبحان اللہ، حضور نے جواب دیا کیا؟ فقال لہ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، سنیں، من کان لہ امام، جس کا امام ہو، جس کا امام ہو، یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اب بتائیں میں نے حدیث بنائی ہے اللہ کے رسول کی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو خلاصہ تقریر یہ ہوا کہ امام کے پیچھے نہ فاتحہ پڑھی جائے گی، نہ ہی امام کے پیچھے قرآن کریم کی کوئی اور سورت پڑھی جائے گی۔ اب ایک عقلی دلیل دے کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، وہ میں السنن الکبریٰ لے کے آیا ہوں، یہ جلد نمبر 2 ہے، اور اس کے اندر تو یہ ہماری جو بھی میں نے حدیث پڑھی ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ اسی جلد اسی کتاب کی غالباً جلد نمبر 3 میں یہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا جمعۃ الا فی الخطبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن خطبہ نہیں پڑھا اس کے جمعہ ہی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ جڑے بھاج میں دے سنو، لا جمعۃ الا فی الخطبہ، جس نے خطبہ نہیں پڑھا اس کا جمعہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس نے خطبہ نہیں پڑھا اس کا جمعہ نہیں۔ مجھے بتاؤ کتنے بندے خطبہ پڑھتے ہیں آپ میں سے؟ سارے بتائیں، کوئی پڑھتے ہیں آپ میں سے؟ ایسے بات پڑھتے ہیں؟ سنتے ہی ہم سنتے، اچھا میں سنتے ہیں۔ مبشر عزیز میرا کہہ رہا ہے کہ کسب سنتے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی سمجھدار بندہ بتائے نا، آپ سنتے یا پڑھتے ہوتے ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ سارے بول سکتے ہیں جی، کیا پڑھتے ہیں سنتے ہیں جی؟ اچھا، حضور نے کیا فرمایا؟ جو خطبہ نہیں پڑھتا اس کا جمعہ نہیں۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں، امام صاحب آخری رکعت تشہد میں ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، جب نماز ختم ہوتی ہے، ابھی قاری صاحب نے دعا نہیں مانگی ہوتی، آپ بھاگ جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے کیا کہتے ہیں؟ میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں یا نہیں پڑھ کے آیا؟ کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ اچھا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ جس نے خطبہ نہیں پڑھا اس کا جمعہ نہیں ہے۔ تو مطلب کیا نکلا یہاں؟ یہ مطلب نہیں کہ امام بھی خطبہ پڑھے گا، مقتدی بھی خطبہ پڑھیں گے، مطلب یہ کہ پڑھے گا امام